بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت عباس علمدار 4 شبھان 26 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی بشارت تھے، کیونکہ انہوں نے انتقال کے وقت حضرت علی کو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ شادی کر لیجئے گا، جس میں سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام عباس رکھنا۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی ابن ابی طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت حزام تھا، جو ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے حضرت امام حسن سے جنگی ہنر اور علم دین سیکھا۔ جنگ صفین جو امام علی اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان 37 ہجری کو ہوئی، اس میں آپ نے 11 سال کی عمر میں شجاعت کے وہ ہنر دکھائے کہ دشمنوں کی صفیں الٹ گئیں۔ آپ کے مشہور القاب باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، غازی اور کنیت ابو الفضل تھی۔ آپ کی جوانی کا یہ عالم تھا کہ 11 سال کی عمر میں ہی آپ کو امام علی کی ذرا آ جاتی تھی۔ روایت ہے کہ آپ اتنے جوان تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو آپ کے پاؤں زمین پر ہاتھ کھینچتے جاتے۔ یہی روایت سن کر ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ مولا، آپ کا قد اتنا بتایا جاتا ہے جبکہ قبر بالکل چھوٹی سی ہے۔ یہ سن کر امام روئے اور فرمایا، میرے بابا ہر شہید کے پاس اس کا لاشا اٹھانے جاتے تھے۔ جب میرے چچا کو شہید کر دیا گیا اور میرے بابا آپ کا لاشا اٹھانے گئے تو آپ کو ٹکڑوں کی صورت میں پایا۔ میرے بابا نے آپ کی اعضاء کو ایک گٹھری میں باندھا اور دفنا دیا، اسی لیے آپ کی قبر چھوٹی ہے۔ جب یزید بن معاویہ نے امام حسین کو بیعت پر مجبور کیا تو آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی روانگی 28 رجب جبکہ کچھ میں ذی الحج میں آتی ہے۔ آپ حج کے ارادے سے مکہ میں آئے اور جب احراموں میں خنجر چھپائے لوگوں کو دیکھا تو آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ میں کون ہوں۔ یہ سن کر حضرت عباس کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے اور ایک طریق ساز خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ جس نے بیت اللہ کو حسین کے بابا کی ولادت سے شرف بخشا۔ کل جو اللہ کا گھر تھا آج قبلہ قرار پایا۔ اے منکروں اور گناہ کاروں، کیا تم نیکوکاروں کے امام کے لیے مراسم حج اور کعبہ کے راستے کو روک رہے ہو؟ ساری دنیا میں کون ہے جو ان سے زیادہ کعبہ کا مستحق اور ان سے زیادہ بیت اللہ کے نزدیک ہو؟ اگر اللہ کی واضح حکمتیں، بلند اسرار اور امتحان خلق درمیان میں نہ ہوتے تو حسین کے قریب جانے سے پہلے کعبہ خود حسین کے قریب آ جاتا۔ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اور اگر میرے آقا کے ارادے اللہ کی مشیت کے پابند نہ ہوتے تو میں تم پر ایسے ہی جھپٹتا جیسے غضبناک عقاب اڑتی چڑیوں پر جھپٹتا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے؟ خود سوچو وہ بڑے ہو کر کیسے ہوں گے۔ دوسروں کے علاوہ میں خود اپنے آپ کو اپنے عزیز ترین رفقا کے ساتھ مخلوقات کے سید و سردار پر فدا کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ تم پر وائے ہو، دیکھو اور پھر دیکھو، شراب خور کون ہے؟ حوض کوثر کا مالک کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے گھر میں بد مست مغنی ہے؟ اور وہ کون ہے جس کے گھر میں وحی و قرآن کا ڈیرا ہے؟ وہ کون ہے جس کے گھر میں لہو نجاست کا ڈیرا ہے؟ اور وہ کون ہے جس کے گھر میں تطہیر اور آیات کا قیام ہے؟ تم اس دھوکہ میں مبتلا ہو جس میں قریش مبتلا تھے، جو برسوں رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تم بھی اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور جب تک امیر المومنین زندہ تھے ان کے لیے رسول اللہ کا قتل ممکن نہ ہوا، اور جب تک میں زندہ ہوں یبنا رسول اللہ حسین کا قتل کیسے ممکن ہے؟ اللہ تمہیں تمہارے مقصود تک نہ پہنچائے اور تمہیں اور تمہاری اولاد کو پرانگدہ اور منتشر کر دے، تمہیں اور تمہارے اجداد کو اپنی رحمتوں سے دور رکھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کے اس جلالی خطبے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے حج کے موقع پر اپنے احراموں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے وہ امام حسین کے قتل سے باز رہے۔ آپ نے حج کو عمرہ میں بدلا اور اس کے بعد آپ نے کربلا عراق کی جانب سفر کیا، جو آپ کا سفر آخر ثابت ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے
اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔